بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے نصیر احمد حنفی ہندوستان سے ایک بار پھر حاضر ہے۔ حضرت استاذ محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ کی خانقاہ میں، جو کہ استنبول ترکیہ میں موجود ہے، ہم موجود ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے حضرت استاذ محترم سے چند سوالات کیے تھے، اور بحمدہ تعالی حضرت استاذ محترم نے اس کے بہترین جوابات ہم کو عطا فرمائے اور ہمارے خدشات کا ازالہ بھی فرمایا۔ حضرت استاذ محترم، آج کی اس سیشن میں آپ سے مزید کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جوابات بھی میں آپ سے چاہتا ہوں۔ حضرت استاذ محترم، کئی سارے لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں، خود علماء کرام کے بھی خدشات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے جو حضرات ہیں علماء کرام، وہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گاؤں دیہات میں جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ اپنی عوام کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتے۔ ان کا ہمیشہ گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہمارے جو مسجد میں آنے والے مصلی ہیں، یہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمارے بیانات نہیں سنتے۔ حضرت دوسرا سوال میرا یہ ہے، پہلے آپ اس سوال کا بھی جواب دے دیں۔ دوسرا سوال میرا استاد جی یہ ہوگا کہ جب طالب علم آن لائن پڑھے گا یا آف لائن پڑھے گا، آف لائن میں شیخ کے سامنے حاضر ہوگا، اپنے استاد کے سامنے بیٹھے گا اور استفادہ کرے گا، تو کیا آن لائن میں بھی اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پڑھنے والا ایک دوسرے ملک میں ہے، پڑھانے والا کسی اور جگہ پر ہے، کسی اور ملک میں ہے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دونوں کا آپس میں ربط نہیں ہے سوائے اسکرین کے۔ تو ان دونوں کے پڑھنے پڑھانے میں بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، اور نہ استاد کی جو روحانیت ہے وہ منتقل ہو پا رہی ہے طالب علم کے اندر۔ طالب علم کا کیا جذبہ ہے وہ استاد کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان دو سوالات کا استاد محترم آپ مجھے جواب دے دیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ دیہات میں جب کسی عالم نے کام کرنا ہے تو وہ کام کیسے کرے، لوگوں کو اپنی طرف کیسے متوجہ کرے؟ اس کا مجھے کچھ جواب دے دیں، اور سامعین اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ آپ نے دو سوال کیے، بڑے معقول سوال ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بہت سارے علماء کرام جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، تو ان کا ایک شکوہ سا ہوتا ہے کہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے، پڑھنے کے لیے آتے نہیں، رابطہ نہیں کرتے، تو ہم کیسے کام کریں؟ بظاہر یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو آن لائن فوائد کی بات کی ہے، میں پہلے سوال پر کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا۔ اور میں ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہوں، جی یعنی پاکستان ملک ہے، جی جی پنجاب اس کا صوبہ ہے، جی سرگودا اس کا ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک، اور تحصیل بھی وہی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ڈاک خانہ ہے ہمارا 88 جنوبی، اس کے بعد پھر ہمارا گاؤں ہے 87 جنوبی۔ تو بتائیں، ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جی تو میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، جی اسی گاؤں میں نے کام شروع کیا، اچھا، اور میں بس اوقات عذرائے ظرافت علماء کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس گاؤں میں بندہ پیدا ہو، اس گاؤں میں کام کرنا کتنا مشکل ہے، یہ کسی عالم سے نہیں، کسی نبی کی سیرت سے پوچھو، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا۔ اور میں نے اسی گاؤں میں کام کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کام کر کے دکھایا۔ آج طلباء بھی ہیں، درجہ حفظ سے لے کے تخصص تک کی وہاں درسگاہیں، ماشاءاللہ، اور صرف پاکستان نہیں، بیرون ملک کے کئی ممالک کے طلباء آئے ہیں، پڑھ کر گئے ہیں، اور کئی اب اس وقت بھی بیٹھے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ تو صرف جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ عوام کیوں نہیں آتی، کیا لوگوں میں کوئی کمزوری ہے یا میرے اندر کمزوری ہے؟ اگر میرے اندر کمزوری ہے تو مجھے دور کرنی چاہیے، اور اگر کوئی لوگوں کی طرف سے مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا جی سر،
پہلی بات تو علماء کے تعلق سے میں گزارش کیا ہی کرتا ہوں اس مجلس میں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عالم کو کیا کیا کرنا چاہیے. ہماری چونکہ وہ تعلیمی حوالے سے نشستیں چل رہی ہیں، اسی پر بات کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جس گاؤں میں، بلکہ شہر کے جس محلے میں کسی مسجد کے امام کی خواہش ہے کہ یہاں کے لوگ دین پڑھیں، دینی تعلیم حاصل کریں، باضابطہ مکمل عالم بنے یا ضرورت کے مطابق مسائل سیکھیں، اگر وہ ایک کام کر لیں کہ صراط مستقیم کورس مرد حضرات کے لیے یا صراط مستقیم کورس خواتین کے لیے، اگر اس کورس کا آغاز کریں اور اس میں کورس کے شروع کرنے سے پہلے اگر وسعت ہو تو یہ طے کر لیں بھئی ہم روزانہ کورس کرائیں گے، یہ 40 دن کا کورس ہوگا، اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ، اگر وقت کم ہے تو آدھا گھنٹہ ہوگا، اور کورس میں جو حضرات شریک ہوں گے ہم ان کے لیے ہلکا پھلکا اکرام بھی کریں گے، جس کو آج کی زبان میں فریشمنٹ کہتے ہیں. میں اصل میں آپ میری اس کو کمزوری سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں، یا میری حمیت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جس حد تک ممکن ہو اپنی گفتگو میں انگریزی لفظ استعمال نہ کروں. جب میں پھنس جاتا ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، یا اس کا متبادل میں سمجھتا ہوں نہ کیا تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، تو میں مجبور ہو کر پھر ایک آدھ لفظ بول لیتا ہوں. تو اگر یہ اہتمام کر لیں بھئی 40 دن کورس ہوگا، اس کا روزانہ دورانیہ بہت کم ہوگا، اور روزانہ کورس کے شرکاء کے لیے ہم انشاءاللہ کچھ اکرام بھی کریں گے. نمبر 2، جب یہ فارغ ہوں گے تو ہم فارغ ہونے والوں کو انشاءاللہ سند بھی دیں گے اور انعامات بھی دیں گے. یعنی تمام شرکاء سند بھی دیں گے اور انعام بھی دیں گے. اور ہمارے ہاں صراط مستقیم کورس کی سند باقاعدہ تیار ہے، ہم دیتے ہیں، اپنے دستخط کے ساتھ دیتے ہیں، اور جس نے کرایا ہوتا ہے اس کے دستخط کی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے دستخط کر کے اپنے شاگردوں کو بطور استاد سند دے دیں. اب انعام کیا دینا ہے، یہ کام کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اگر اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کو ایک کتاب دے دے، چھوٹے بچے ہیں ان کو قلم دے دے، کوئی پڑھنے والے بزرگ کو رومال دے دے، کسی کو خوشبو دے دے، تھوڑی سی محنت کرے، پھر اس 40 دن کے کورس کے اندر مسلسل ذہن سازی کرے کہ دین پڑھنا چاہیے، دین کے فوائد کیا ہے. آپ بتائیں جب 40 دن آپ کے پاس کو بندہ آئے، وہ آپ سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سبق بھی پڑھے، قریب سے آپ کے اخلاق و کردار کو بھی دیکھے، اور آپ کے دسترخوان پر ہلکا پھلکا کچھ پیٹ کے اندر مال بھی ڈالے، تو اس کے دماغ میں آپ کی بات کیوں نہیں آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں کسی بندے کے پیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کے دماغ میں بات ڈالیں، تو یہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی تھوڑا سا پیٹ میں ڈالیں پھر ان کے دماغ میں ڈالیں. میں یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سنی باتیں نہیں کر رہا. ہم نے کر کے دیکھا ہے، اپنے متعلقین سے کروا کے دیکھا ہے. جہاں اس صراط مستقیم کورس کو 40 دن پڑھا دیا جائے، اس کے بعد آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے کی مسجد میں کوئی بھی کورس شروع کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتے ہیں. 40 دن کو آپ بسم اللہ پڑھ کے سامنے رکھیں، روزانہ ہلکی سی خدمت کریں، آخر میں سند اور انعام دیں. اس کے بعد آپ اعلان کر دیں کہ علم دین کورس ہوگا، اور یہ 6 دن ہوگا، روزانہ 1 گھنٹہ سبق ہوگا، اور ہم علم دین کورس کو 1 سال میں یا 2 سال میں مکمل کریں گے. تو آپ خود محسوس کرنا کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے پاس ہو، پھر وہ آپ کے شاگرد ہوں گے. بے شک آپ کی بات ہے. مسئلہ کیا ہے، میں وقت لے رہا ہوں آپ کا، مسئلہ کیا ہے، عام طور پہ مسجد میں آنے والے لوگ وہ مسجد کے امام کو امام سمجھتے ہیں، مولوی سمجھتے ہیں، اس کی گفتگو کو بیان سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس کو اپنا استاد نہیں سمجھتے. صحیح بات. جب آپ نے 40 دن کا کورس کرا کے مسجد کے 10 20 50 100 بندے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیے، ان کی زبان سے جملہ نکل گیا استاد جی، اس کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ کے لیے اگلے کورس کرانے کتنے آسان ہیں. صحیح. تو آپ یعنی آپ سے مراد جو بھی عالم ہیں، جو کسی گاؤں یا محلے میں کام کرنا چاہتے ہیں،
وہ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ مسجد کے لوگوں کی صرف آپ امام نہیں ہیں بلکہ آپ استاد ہیں. ٹھیک. دیکھیں آپ اگر دینی تعلیم کو چھوڑ دیں، آپ اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم کو لے لیں، آپ خود دیکھ لیں اگر آپ نے کسی اسکول میں اگر پہلی کلاس کے کسی استاد سے بھی پڑھا ہے اور آج وہ کسی وقت بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ میرے استاد ہیں، ان نے مجھے ABC پڑھائی تھی، ان نے مجھے الف ب پڑھایا تھا، یہ میرے استاد ہیں. استاد اور شاگرد کا تعلق یہ عجیب ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عبد من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں. سبحان اللہ. میں مجھے چاہے تو آزاد کر دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے. حضرت علی کس کے غلام تھے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور سے پڑھا تھا. یہ انہوں نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمایا تھا کہ جیسے پڑھ لو اس کی غلامی کرو. تو اس لیے کسی بھی گاؤں میں کام کرنا چاہیں تو آغاز یہاں سے کر لیں صراط مستقیم کورس سے، پھر اس کا دل میں دین شروع کرائیں تو دیکھیں کیسے گاؤں کا یہ محلے کا ماحول بنتا ہے. بہت بہت شکریہ استاذ محترم، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت فرما دی. یقیناً ہمیں اس بات کی تشنگی تھی کہ اس کو کیسے کیا جائے. کئی سارے لوگ الگ الگ طریقے اپناتے ہیں لیکن وہ مؤثر نہیں ہوتے، یہ بہت کم مؤثر ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے طریقہ بتایا ہے یہ عملی بھی ہے، تجرباتی بھی ہے، خود آپ کا تجربہ بھی ہے، اور ہمارے ناظرین یقیناً اس کو تجربہ خود بھی کریں گے اور اس کا نتائج خود بھی دیکھیں گے. میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اضافہ کروں گا. میں نے پہلے بھی کہا میں علماء کے حوالے سے زیادہ باتیں نہیں کہہ رہا. جی ہاں، اگر کسی دیہات کی مسجد میں متعین ہونے والا امام یا کسی بھی محلے کی مسجد کا امام وہ ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لینا، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اس کے گھر تعزیت کرے. یہ نہیں کہ جنازہ پڑھایا، کفن دیا اور ختم نہیں. تعزیت کے لیے اس کے گھر جائے، اہل خاندان سے تعزیت کرے. اگر مسجد کا نمازی یا گاؤں کا وہ شخص جو مسجد میں کبھی نہیں آتا اس کی عیادت کر لے، اس کی بیمار پرسی کر لے، اس کی خیرگیری کر لے. اور بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے تو یہ نہیں کہ بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی جائے تو اسے چائے پی کر آئے، بیمار پرسی کے لیے بھی جائے تو اسے کھانا کھا کر آئے، بیمار پرسی کے لیے جائے تو پھل لے کر جائے، اس کے لیے کوئی بسکٹ لے کر جائے اور اس کو کوئی مالی ہدیہ دے کر آئے. بیمار پرسی کرے، فوت و تعزیت کرے، اگرچہ دائمی مصلی نہ ہو تب بھی کوئی بھی. میں تو اس سے بڑھ کر گزارش کروں گا کہ مسلمان نہ ہو تب بھی اللہ اکبر، بھائی مرنے پر افسوس کا اظہار تو کرنا ہی ہے. جی آپ کسی غیر مسلم کے لیے جنت میں جانے کی دعا نہیں کر سکتے جو اس کا کفر پہ خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کے پچھلوں کو تسلی تو دے سکتے ہیں. بے آپ کے والد صاحب تھے، کماتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، تو بیٹا کوئی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہوں، میں آپ کی ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ غم نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ظاہر اس کو سارا ملے گا. نہیں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں تو یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر اگلا قدم اٹھاتا ہوں، جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کی بھی آپ کریں، اس کا بھی خیال کریں. یہ تھوڑا سا ہمدردی کا تعلق رکھیں تو لوگ انشاءاللہ دین سیکھیں گے. کیوں نہیں سیکھیں؟ جزاک اللہ خیر استاذ. حضرت میرا دوسرا سوال آج کے سیشن کا یہ تھا کہ آن لائن سے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالب علم کا استاد سے گہرا تعلق نہیں ہے، میلوں دور ہیں، سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں. استاد کس روحانیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے اس کا طالب علم کو اندازہ نہیں ہوتا. طالب علم کس جذبے سے پڑھتا ہے یا پڑھتا نہیں ہے، کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کس حیت کو اس نے اپنایا ہوا ہے، استاد کو اس کا علم نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں کے درمیان روحانیت کیسے قائم ہو، ان دونوں کے درمیان آپس میں فائدہ کس طرح ہو، اور اس سے آن لائن کی افادیت کیسے ہو، اس تعلق سے ساتھ کچھ روشنی ڈالیں. میں استاد اور شاگرد کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات عرض کروں گا کہ استاد درد دل رکھتا ہو جی اور شاگرد طلب رکھتا ہو. اللہ استاد درد دل رکھتا ہو اور شاگرد طلب رکھتا ہو تو آن لائن بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ استاد درد دل نہ رکھے یا شاگرد طلب نہ رکھے آف لائن بھی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. جی باقی یہ کہ روحانیت منتقل نہیں ہوتی. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی اور میں یہ بات کس طرح حضرات خواتین کو یا مردوں عورتوں کو اپنے بھائی بہنوں کو سمجھاؤں کہ
ایک شخص 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہم، اور وہ فنکار ہے، ہم، گلوکار ہے، ہم، ڈرامہ بناتا ہے، جی، فلم کام کرتا ہے، ہم، 1000 کلومیٹر دور سے آنے والی ہمارے گھر میں موبائل کے ذریعے فلم ہم، ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے، جی، تو 1000 کلومیٹر سے دور آنے والا عالم کا بیان ہمارے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا؟ صحیح کر سکتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جی، جی، میں بلکہ اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک بار تو ہمارے گھر میں کسی خاتون نے سوال کیا، اور سوال بھی ہندوستان سے تھا۔ ہم، میں پیس بیٹھا تھا، وہ کچھ کہہ رہی تھی اور گالیاں سمجھا رہی تھی، تو مجھے کھٹکا لگا کہ وہ جو آن لائن پہ بات چل رہی تھی، ہم، تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، اسپیکر آن کریں اور انہیں بتائیں یہ مولانا صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اس سے پوچھو۔ ٹھیک، اسپیکر آن کیا، میرا بتایا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا مجھے نا 2 + 2 4 جواب چاہیے، لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی جوان بیٹی ہے؟ جی ہے۔ ہم، آپ اپنے موبائل کے ذریعے اس بیٹی کو فلمیں دکھاتی ہیں؟ کہہ دی استغفر اللہ۔ میں نے کہا نہیں، جو میں نے سوال کیا مجھے اس کا جواب چاہیے۔ صحیح، فلمیں دکھاتی ہیں، گانے سناتی ہیں، ڈانس دکھاتی ہیں؟ کہتی ہیں جی نہیں۔ ہم، میں نے کہا کیوں؟ ہم، کہا ظاہر ہے دکھاؤں گی تو اس کی حیا ختم ہو جائے گی، گناہ کرے گی۔ ہم، تو میں نے کہا کیا وہ کنجر آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا ایک آدمی جو گانے گاتا ہے، فلمیں ہیں، ہم، ڈرامے ہیں، یہ 1000 کلومیٹر دور سے آئیں ہم، تو آپ کے گھر کا حیا برباد ہوتا ہے، ہم، اور اگر 1000 کلومیٹر سے دور ایک عالم کا بیان آئے گا ہم، وہ گھر میں حیا نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کنجر میں تاثیر موجود ہے کہ آپ کا گھر خراب کر سکتا ہے، ایک عالم ربانی کے اندر کے بیان میں تاثیر نہیں کہ آپ کے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب کیسی بات کرتی ہیں؟ صحیح، پھر میں نے کہا ابھی جو آپ میری اہلیہ سے سوال کر رہی ہیں یہ آف لائن کر رہی ہیں آن لائن کر رہی ہیں؟ کہتی آن لائن۔ میں نے کہا جب آن لائن فائدہ ہی نہیں ہوتا تو سوال کیوں کر رہی ہے؟ صحیح، کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ ہم، میں گزارش کرتا ہوں کہ فائدہ ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، باقی ایک بات مجھے آپ سمجھائیں، ہم، کوئی بندہ سمجھائے، مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ آج کے دور میں آن لائن یونیورسٹی ایک بندہ پڑھتا ہے ہم، اور بہت آگے نکل جاتا ہے، جی، آن لائن پڑھنے والا بندہ یعنی کالج پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، حکومتوں کے نظام چل رہے ہیں، گھر بیٹھے ویزے مل رہے ہیں، جی، تو کیا ہم آن لائن اس دین کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتے؟ صحیح کر سکتے اور یہ جتنی خرابیاں، جتنے فسادات اور جتنی شکایات آتی ہیں ہیں، وہ تو اکثر آف لائن کی آتی ہیں۔ صحیح، میں آف لائن کا مخالف ہوں، میں تو آف لائن پڑھا ہے، ہم، میرا تو اپنا ادارہ ہے ہم، کہ تو فساد ہے تو آف لائن کے اندر بھی ہے، ہم، اور اگر خوبیاں ہیں تو آن لائن کے اندر بھی۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھ لوں، آپ مجھے بغیر تکلف کے اور بغیر میری رعایت کی یہ بتائیں ہم، کہ میرا جو آپ سے رابطہ ہوا ہے یہ آن لائن ہی ہوا ہے نا؟ جی، صحیح سر، تو آپ کا آن لائن رابطہ جو آپ کو کھینچ کے یہاں لے آیا ہے تو باقی لوگ آن لائن پڑھیں گے تو کیوں ٹھیک نہیں ہوں گے؟ صحیح، یعنی میرے پاس اتنے حضرات جو بیٹھے ہیں تو سب آن لائن رابطے کے بعد ہی بیٹھے جی، ہیں۔ جی، میرے سے جو دنیا استفادہ کر رہی ہے تو آن لائن نہیں کر رہی ہے، آن لائن ہی کر اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں ہم، جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے، ہم، اور جنہوں نے ترجمہ قرآن کریم پڑھا ہے، صحیح، عقائد فقہ حدیث کو پڑھا ہے، ہم، اور حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے ابھی ہمارے 4 سالہ عالم آن لائن عالم کورس کے اندر ایک طالب علم ہے جو ظاہر بڑی عمر کا ہے، ہم، اس نے 8 ماہ میں آن لائن قرآن کریم مکمل حفظ کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 8 ماہ میں اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، تو میں کیسے مانوں کہ اور یہ حفظ بھی اس نے آن لائن کیا ہے؟ اللہ اکبر، 8 ماہ کے 8 ماہ کے اندر سبحان اللہ، قرآن کریم حفظ کیا انہوں نے۔ ماشاء اللہ، تو آن لائن فائدہ بہت ہے، بس میں نے بنیادی گزارش کی ہے کہ استاد میں درد دل ہو ہم، اور طالب علم میں طلب ہو تو آن لائن بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، آن لائن تعلیم کے حوالے سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی، میں ایک جگہ سعودی عرب ایک جگہ پہ تھا، جی، تو کسی کا میں ٹھہرا تھا، ان کے بچے تھے، ایک بیٹا غالباً 16 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا، جی، تو میں نے ان کے والد سے کہا جن کی عمر میرا خیال ہے 45 سے 50 کے دوران ہوگی، میں نے کہا آپ عالم بنیں، ہم، تو مجھے وہ کہنے لگے جی آپ میرے بیٹوں کو کہ پڑھ لیں، میں نے کہا نہیں پہلے آپ بنیں، میرے کہتے میری اب عمر نہیں رہی، میں نے کہا دیکھیں
عمر کیوں نہیں رہی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو آپ کے پاس جو آنے والے تھے وہ سب بڑی عمر کے تھے۔ اگر وہ سارے بڑی عمر کے یہ بات کہتے کہ حضور ہم تو بڑے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا لیں، تو آج تک ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ اس امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عالم حاضر الامت بعد النبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 2 سال کا فرق ہے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو عمر 40 سال ہے، ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا شروع کیا، تو ہم کیسے کہہ دیں بڑی عمر کے لوگ؟ اچھا، پھر لوگ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بچہ 8 سال آف لائن پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، اور آپ 4 سال میں آن لائن عالم بنا دیتے ہیں، یہ 4 سال والا 8 سال کے برابر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا برابر ہوگا، میں نہیں کہتا برابر ہوگا، میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک شخص سے میری گفتگو چل رہی تھی، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ کا بچہ ہے، میں کہتا ہوں اس کو سرگودا ہمارے یہاں مرکز میں بھیجو، آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ جی ساتھ سکولنگ بھی ہوتی ہے، سکول پڑھاتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ جی آپ کی بورڈنگ ہے، رہائش ہے؟ جی۔ اچھا، اخلاقی تربیت کیسی ہے؟ جی ایسی ہے۔ یہ 3 سوال تو ہر ماں ہر باپ پوچھتا ہے۔ صحیح۔ آپ کی سکولنگ ہے کہ نہیں؟ جی۔ آپ کی بورڈنگ، رہائش، اور آپ کی تربیت کیسی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کی عمر 45 سال ہے، جب میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس آپ پڑھیں، تو آپ یہ بتائیں، آپ پوچھیں گے کہ جی سکولنگ وہ تو آپ نے پہلے پڑھے ہو، آپ پوچھیں گے جی بورڈنگ وہ تو آپ اپنے گھر میں، آپ پوچھیں گے جی تربیت، آپ کی 45 سال عمر ہے، آپ کی تربیت کرنی کتنی آسان ہے؟ میں نے کہا تو آن لائن تعلیم ہے بڑی عمر میں۔ اچھا، پھر ایک بات میں نے کہا مجھے بتائیں، جو بچہ آپ آف لائن مدرسے میں بھیجتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، میں نہیں کہتا اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا شک رہتا ہے، وہ تو اس لیے پڑھتا ہے کہ باپ نے بھیجا، ابو نے بھیجا، میری مجبوری ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ کا جو بیٹا 16 سال کا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے پڑھے کہ ابو نے کہا ہے، یہ جو آپ 45 سال کی عمر میں پڑھیں گے تو آپ کو کس ابو نے کہا ہے؟ آپ تو شوق سے پڑھ رہے ہیں نا۔ تو جو بندہ والد کے کہنے پہ پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 8 سال میں اتنا اچھا نہ پڑھ سکے جو والد کے کہنے پہ نہیں اپنے شوق سے پڑھتا ہے اور 4 سال پڑھتا ہے۔ آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس سمجھ بھی ہے، آپ کی عمر بھی بڑی ہے، تو میں نے کہا آپ 4 سال میں کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 4 سال والا 8 سال کے برابر ہے، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ جو 4 سال پڑھے اور میری ترتیب کے مطابق پڑھے، میری ذمہ داری ہے وہ عقیدہ بتائے گا، میری ذمہ داری ہے وہ مسائل بتائے گا، میری ذمہ داری ہے وہ علاقے میں علمی رہنمائی کرے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ پڑھے میری ترتیب کے مطابق۔ یہ نہیں کہ داخلہ ہمارے پاس ہو ترتیب اپنی ہو، داخلہ ہمارے پاس ہو بیان کی اور سنیں، داخلہ ہمارے پاس ہو تحریریں کی اور کے پڑھیں، داخلہ ہمارے پاس ہو اور سوشل میڈیا پہ کسی اور جگہ پہ لگا رہے، اس میں کوئی ضمانت کو گارنٹی نہیں دے سکتا یہ کیسے پڑھے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آن لائن صرف یہ نہیں کہ ایسے بات ہی کی ہے، ہم نے عملاً کام کیا ہے، گھروں کے گھر بدلے ہیں، خواتین نے پردہ کیا ہے۔ آپ یقین فرمائیں گے کہ ایسے مرد میرے علم میں ہیں کہ جن کو بڑھاپا اور بیماری یہ بتا رہی ہے کہ شاید وہ اپنی نمازیں جو رہ گئی ہیں، چھوٹ گئی، وہ ان کو پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھ سکے۔ 30 لاکھ پاکستانی ایک بندے نے ہمیں فدیہ دیا اپنی گزشتہ نمازوں کا۔ اس نے کہا جی شاید میں نمازیں پوری نہ کر سکوں، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے پھر بھی ترغیب دی، نہیں آپ شروع کریں۔ انہوں نے کہا میں شروع کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں فدیہ سارا ادا کر دوں، جتنی پڑھ سکا پڑھ لی، باقی اگر میں نہ پڑھ سکوں تو فدیہ میں پورا ادا کر دوں۔ اور یہ سب آن لائن ہی کی جی آن لائن۔ اور ایسی خواتین میرے رابطے میں ہیں کہ جنہوں نے 12 سال کی گزشتہ نمازیں مکمل پڑھی، اور خواتین آن لائن میں، ایسی خواتین میرے رابطے میں ہیں آن لائن ہمارے کورسز کے اندر آئی ہیں، اور انہوں نے اہل بدعت کو اہل سنت بنایا، خواتین کو، اور لا مذہب
جی تقلید کو چھوڑنے والے ہم، ان خواتین کو مذہب کی طرف لائی ہیں، ہم، حتیٰ کہ غیر مسلم خواتین کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اللہ اکبر، آن لائن خواتین ہیں، ہم، ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارے ساتھ تو مرد بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو خواتین بھی ہیں۔ جی ایسا نہیں کہ آن لائن کی فادیت اور بہت زیادہ فادیت ہے، بس بنیادی شرطیں میں نے دو عرض کی ہیں جی، کہ استاذ کے اندر درد دل ہو ہم، اور طالب علم میں طلب ہو تو آن لائن بھی فائدہ ہے۔ ہم، استاذ میں درد دل نہ ہو یا طالب علم کے اندر طلب نہ ہو تو آف لائن بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا جزاک اللہ خیر استاذ محترم، آپ نے، میں نے سوال تو بہت مختصر کیا تھا مگر اس کو آپ نے مختلف جہات سے اتنا واضح فرمایا ہے کہ ابھی آن لائن کی افادیت کے بارے میں شاید کسی کو کوئی شک اور کوئی خدشہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت استاذ محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو تکلیف تو نہیں کہیں گے اس کو، آپ نے ہم پر شفقت فرمائی ہے اور ہمارا یہ دوسرا سیشن بھی اب مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سامعین اور سامعات کی طرف سے جو مزید سوالات ہمارے پاس پہنچیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے تعلق سے بھی آپ سے رہنمائی لیں تاکہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے اور ہم اس کے تعلق دیکھیں مجھے تو خوشی ہے، آپ کے کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ دن باقی ہیں، جی جو دن باقی ہیں ہمیں تو خواہش ہے کہ آپ ایسی باتیں پوچھیں جس کو آپ محسوس کریں۔ آپ نوجوان ہیں، نوجوانوں کی ضرورتیں بہتر سمجھتے ہیں اور آپ پوچھیں تاکہ ساتھیوں کو فائدہ ہو۔ میری تو خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، اس طرح ہمارا یہ دوسرا سیشن بھی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں حضرت استاذ محترم کی خدمت میں مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔